Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. جی ہاں، تو آج محمد حفیظ نے پریس کانفرنس کی، 50 منٹ کی یہ پریس کانفرنس تھی. بہت زیادہ سوالات ہوئے ان سے، اور انہوں نے ایز یوزول بہت ہی کلیئر مائنڈ سیٹ سے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے، کسی چیز کی ہیسیٹیٹ انہوں نے نہیں کیا، بہت کلیئر میسج دیا. انہوں نے بہت ٹاپک کے اوپر بات کی، این او سی کے اوپر بات کی. انہوں نے یہ بات کی کہ وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلیں گے، ان پلیئروں کو بتائیں گے کہ ٹیم کو پہلے آگے رکھنا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ ڈومیسٹک پلیئروں کو موقع ملے گا، میرٹ لے کر آئیں گے، اور بھی بہت زیادہ باتیں کی. حارث رؤف کے اوپر باتیں کی، لیکن جو سب سے بڑی بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد عامر اور عماد وسیم کو فون کیا تھا. پہلے محمد عامر کا میں بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ محمد عامر کو میں نے فون کیا، ان کو میں نے یہ کہا کہ دیکھو آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ واپس لیں، پہلے ریٹائرمنٹ واپس لیں، پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں جا کر آپ پرفارمنس دیں، اور اس کے اوپر سلیکشن کمیٹی آپ کو دیکھے گی، ویلیو کرے گی. یہ اگر آپ حقدار ہوں گے، آپ کے نمبر اچھے ہوں گے تو آپ ٹیم کے لیے سلیکٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کے اوپر محمد عامر نے کہا کہ بھائی میں موو آن ہو گیا ہوں، مجھے لیگز کھیلنی ہے، مجھے پاکستان کے لیے ابھی نہیں کھیلنا. خیر یہ فیصلہ محمد عامر کا ہے، لیکن میں یاد کروا دوں محمد عامر کو کہ جب ان کو 5 سال کا بین ہوا تھا اور واپس وہ آئے تھے، یہی پی سی بی بورڈ تھا جنہوں نے ان کو موقع دیا تھا. تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بنگلہ دیش لیگ کھیل رہے تھے، اور شکریہ ادا کریں کہ پاکستان ان کو واپس لے کر آئے. اور جنہوں نے فون کیا انہوں نے بہت بڑا دل رکھ کر انہوں نے فون کیا، کیونکہ وہ اگینسٹ ہے. انہوں نے 2016-17 میں بھی کہہ دیا تھا کہ میں محمد عامر کے ساتھ نہیں کھیلوں گا. اظہر علی نے بھی کہا تھا. پھر بورڈ سے پریشر آیا تھا تو پھر محمد حفیظ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کھیلنا کھیلو، وہ کھیلے گا، ایسے محمد حفیظ کو کہا تھا. لیکن دیکھیں بڑا دل انہوں نے دکھایا. وہ پالیسی میکر تو ہے نہیں کہ وہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ میں اس کو نہیں فون کروں گا. انہوں نے بڑا دل رکھا. انہوں نے کہا کہ دیکھ میں تمہیں موقع دیتا ہوں، ڈومیسٹک کرکٹ میں آ، سسٹم میں واپس آ، پرفارمنس کر اور ٹیم میں آ جا. لیکن محمد عامر نے کہا نہیں بھائی، مجھے ایزی ڈالرز چاہیے، مجھے محنت والے ڈالرز نہیں چاہیے. لیکن خیر جو خود کرتا ہے اس کو بھرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو عزت پاکستان کی شرٹ میں ہے نا وہ کسی لیگز میں نہیں ملتی. لیکن خیر محمد عامر کی مرضی ہے تو رسپیکٹ کر دینی چاہیے. اس کے بعد عماد وسیم کو بھی انہوں نے فون کیا، وہ ساری انہوں نے بات کی جو ان کے ساتھ ہوئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عماد وسیم کو کہ آپ پلان کے حصہ ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھی بات کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ پلینگ 11 کا حصہ بنتے ہیں. عماد وسیم کی جو T20 کی پرفارمنس ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ پلینگ کا حصہ بنتے ہیں، میرٹ کے اوپر ان کا سلیکشن ہوتا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پلینگ حصہ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نیوزی لینڈ کی سیریز نہیں کھیلنا چاہتا. پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا عماد وسیم کے. مجھے لگتا ہے کہ وہ یا تو محنت سے تنگ آ گئے ہیں. وہ 34-35 سال کی عمر ہو گئی ہے ان کی. وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی بس میں بہت کر لیا، ابھی میں ایزی پیسہ، ایزی کرکٹ کھیل لوں، پریشر فری کرکٹ کھیل لوں. T20 لیگس میں اتنے پریشر تو نہیں ہوتا جو پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہوتا ہے. لیکن خیر مجھے لگتا ہے کہ پیسہ ایک بنیاد نہیں ہونی چاہیے. ایک عزت، شہرت، پاکستان کی شرٹ یہ آگے رکھنا چاہیے، کیونکہ پیسہ تو آ ہی جاتا ہے. اس وقت میں پیسہ کرکٹ میں بہت زیادہ آ گیا ہے. آپ پاکستان کے لیے کھیلے، آپ 2 لیگز بھی جا کے کھیل سکتے ہیں، NOC آپ کو ملے گی. اور عماد وسیم تو نہ تو ون ڈے کھیلتے ہیں نہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں، تو ان کے پاس زیادہ ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ لیگز بھی کھیل سکتے تھے، پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن خیر انہوں نے کچھ اور فیصلہ کیا. میرے خیال میں انہوں نے برا کیا. میرا اوپینین ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ انہوں نے غلطی کی. ان کو کم سے کم یہ 2024 کا T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے،
یو ایس اے کنڈیشنز اور ویسٹرن لی کنڈیشنز میں ان کو کھیلنا چاہیے تھا. پاکستان کو ضرورت تھی. اور اماد وسیم محمد حفیظ نے بھی کہا ہے کہ آپ پلان کا حصہ ہیں, آپ آ جائیں. لیکن خیر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. اماد وسیم, محمد عامر کبھی بھی ہسٹری میں آپ یاد نہیں رکھیں گے ان کو. کہ دیکھیں جیسے سنگاکارا, جے وردنے, رانا ٹونگا, اراونڈا دا سلوا, پونٹنگ, اتنے اسٹیو اتنے زیادہ ہیں, سچن ٹنڈولکر, وراٹ کوہلی, انضمام الحق, جاوید میاں-داد, وسیم اکرم, یہ سارے سٹارز ہیں. ان کی لیول کے اوپر یہ نہیں بنیں گے کبھی بھی محمد عامر اور اماد وسیم. خیر دیکھیں, امبیشس ہونا چاہیے بندے کو. امبیشنس یہ نہیں ہے کہ پیسہ کمانا, امبیشنس یہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں, پاکستان کے ساتھ ٹرافی جیتوں یا ٹرافی جتاؤں. یہ امبیشنس ہونا چاہیے. اور پاکستان تو اتنی زیادہ محبت دیتا ہے نا. اب دیکھ لیں فخر زمان جب انہوں نے 100 بنایا چیمپئنز ٹرافی میں, ابھی بھی لوگ یاد رکھتے ہیں. تو جو اگر آپ ٹرافی جتائیں گے, شاہد افریدی مثال ہے 2009 کی, عمران خان 92 کی مثال ہے, 2017 کی چیمپئنز ٹرافی حسن علی یاد ہے, سرفراز کی کیپٹنسی یاد ہے. تو یہ یاد رہ جاتے ہیں مومنٹ. تو آپ ایک موقع جانے دے رہے ہیں کہ آپ اتنا بڑا نام دیکھیں. T20 ورلڈ کپ اماد وسیم جتا سکتے ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. لیکن خیر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں بھائی.